کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں زنا، چوری، ڈکیتی، قتل، تہمت زنا اور شراب نوشی کی کیا کیا سزائیں ہیں، اور اسلام نے اتنی خطرناک اور بھیانک سزائیں کیوں رکھی ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کے ان قوانین کے بارے میں بات کریں گے جو انسانیت کو گناہوں سے بچانے اور معاشرے کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ صرف قوانین نہیں ہے بلکہ انسانوں کو گناہوں سے بچانے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں زنا، چوری، ڈکیتی، قتل، تہمت زنا اور شراب نوشی کی کیا کیا سزائیں ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسلام میں زنا کی کیا سزا ہے۔ زنا کہتے ہیں کہ ایک آدمی اور عورت کا بغیر کسی نکاح کے آپسی رضامندی کے جنسی خواہش کو پورا کرنا۔ اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ زنا کرنے والا مرد اور عورت شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے۔ اگر زنا کرنے والا مرد اور عورت شادی شدہ نہیں ہے تو ان کی سزا قرآن کریم نے یہ بیان کی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو اگر زنا کرنے والا مرد اور عورت شادی شدہ نہیں ہے بلکہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر زنا کرنے والا مرد اور عورت یا ایک آدمی ان میں سے شادی شدہ ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو آدھا گاڑ کر کے اس کو پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو رجم کیا جاتا ہے، رجم کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو آدھا گاڑ کر کے پتھر مار مار کے اس کو جان سے مار دیا جائے، ختم اور ہلاک کر دیا جائے، جیسا کہ ماعز اور غامدیہ کا صحیح بخاری اور مسلم کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا کہ شاید کہ وہ رجوع کر لے۔ یہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر وہی کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ سلسلہ اسی طریقے سے 4 مرتبہ چلا۔ جب چوتھی مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم پاگل تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، پاگل بھی نہیں ہوں۔ تم نے نشہ تو نہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، نشہ بھی نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ان کی حالت کو چیک کرے کہ یہ نشے میں تو نہیں ہے۔ ان صحابی نے چیک کیا تو وہ نشے میں نہیں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ شادی شدہ ہے؟ جواب ملا کہ ہاں شادی شدہ ہے۔ پھر صحابہ اکرام کو حکم دیا گیا کہ ان کو لے جا کر کے رجم کر دو۔ صحابہ اکرام ان کو رجم کرانے کے لیے جب لے کر کے گئے اور ان کو پتھر مارنے شروع کیے تو وہ بھاگنے لگے۔ بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ شاید انہوں نے توبہ کر لی، لیکن دوسرے بعض صحابہ اکرام نے ان کو مکمل رجم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کے بعد کہا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث کی کتابوں میں ایک عورت کا واقعہ ہے، وہ غامد قبیلے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا۔ وہ عورت بار بار آتی رہی، یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہارے پیٹ میں زنا کے نتیجے میں جو حمل ہے، جب اس حمل کو جن دو، یعنی بچے کو جنم دے دو، اس کے بعد آنا۔ تو اس عورت نے جب بچے کو جنم دیا، جنم دینے کے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے پھر میرے پاس آنا۔ وہ عورت جب بچہ 2 سال کا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ اللہ کے نبی، اب یہ روٹی کھانے لگا، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کو پتھر مارا تو اس عورت کے خون کی کچھ چھینٹیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر آ گئی تو انہوں نے اس عورت کو برا بھلا کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی سود خور بھی توبہ کر لے تو اس کو بھی قبول ہو جائے، اس کو بھی معافی مل جائے۔ تو ان 2 احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کر لے تو اس کو پتھر مار مار کر کے آدھا
گاڑ کے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، یعنی جان سے ہلاک کر دیا جائے گا، اس کو جان سے مار دیا جائے گا۔ تو زنا کی سزا یہ ہوئی کہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کر کے آدھا گاڑ کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اگر ایک ان میں سے شادی شدہ ہے اور ایک شادی شدہ نہیں ہے تو جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کر دیا جائے گا، اور جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ نمبر 2، اسلام میں قتل کی کیا سزا ہے؟ یعنی کوئی آدمی اگر کسی کو جان سے مار دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو اسلام میں اس کی سزا اسی کو قتل کرنا ہے جس نے قتل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ تمہارے اوپر مقتولین میں قصاص کو فرض کیا گیا ہے، جس نے قتل کیا ہے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، قصاص کے معاملے میں اتنی سی مہلت دی گئی ہے کہ اگر مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثہ معاف کر دے یا دیت کا مطالبہ کر دے یعنی پیسوں کا مطالبہ کر دے تو پھر قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی جو گناہ اور جرم ہے جیسے ڈکیتی، چوری، زنا، اس میں معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسلام میں ڈکیتی کی کیا سزا ہے؟ تو اسلام میں ڈکیتی کی سزا یہ ہے کہ اگر صرف قتل کیا ہے اور مال نہیں لوٹا ہے تو اس کی سزا میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے تو اس کی سزا اس کو سولی دے کر کے اس کو جان سے مارا جائے گا، اور اگر صرف مال لوٹا ہے قتل نہیں کیا ہے تو اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر نہ قتل کیا ہے نہ مال لوٹا ہے بلکہ خوف پھیلایا ہے، لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا ہے تو اس کی سزا ملک بدر کرنا ہے، یعنی اس کو شہر چھوڑنے پر اور ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے یا خلاف طریقے سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے یعنی ملک بدر کر دیا جائے۔ نمبر 4، شراب پینے کی سزا۔ شراب پینے کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہیں، اور جو یہ سزا طے ہوئی ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تمام صحابہ اکرام کے اجماع اور اتفاق سے طے ہوئی ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے سامنے ایک شرابی کو پیش کیا گیا اور اس مجلس کے اندر 40 صحابہ اکرام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو مارو، تو تمام صحابہ اکرام نے اپنے 2 جوتے ایک بار مارے۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرابی کی سزا 80 کوڑے متعین فرمائی۔ نمبر 5، تہمت زنا کی سزا، یعنی اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا دے کہ اس نے زنا کیا ہے اور اس کو ثابت نہ کر پائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو شریعت میں اس کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو نیک اور پاکیزہ عورت پر زنا کا الزام لگائے اور پھر 4 گواہ لے کر کے نہ آئے تو اس کی سزا جو ہے اس کو جو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ نمبر 6، چور کی سزا۔ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، مگر یاد رکھیے کہ اسلام میں جو اتنی سخت سزائیں رکھی ہے نا، ان کے ثبوت کے لیے شرائط بھی اتنے ہی زیادہ سخت رکھے گئے ہیں، لہذا چور کی سزا کاٹنے کے لیے کتنے شرائط ہیں اس کے اوپر میں نے مستقل ایک ویڈیو بنائی ہے جو آپ کو آخر میں اینڈ اسکرین میں مل جائے گی، کہ صرف اگر کون سی چوری پر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کون سی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ تو یہ جو اسلام نے اتنی خطرناک سزائیں رکھی ہے، سزائیں اگرچہ خطرناک ہے لیکن ان کے ثبوت کے لیے جو شرائط ہے وہ اور بھی خطرناک ہے، وہ اور بھی زیادہ سخت ہے، اتنی آسانی سے ان کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اسلام میں اتنی سخت اور بھیانک سزائیں کیوں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کا اصل مقصد سزا دینا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مقصد سزا کے ذریعے گناہوں کو اور جرموں کو روکنا ہے۔
یعنی سزا کے ذریعے سزا کا ہوا بنانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ گناہوں سے اور معصیت سے بچ سکے، تاکہ لوگ جرم کرنے سے باز آئے۔ اس کی مثال کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ نے، جو شیخ الحدیث تھے دارالعلوم کے، انہوں نے اپنی کتاب ہدایت القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ گجرات میں پڑھا رہے تھے، ان کے پاس ایک آفیسر آئے جو اس بات کا جواب لکھ رہے تھے کہ اسلام میں اتنی خطرناک سزائیں کیوں ہیں، اتنی بھیانک سزائیں کیوں ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے ان کو جواب دیا، آپ ایک کام کریے، پچھلے 10 سالوں کا امریکہ کا ڈاٹا لے کر کے آئیے، چارٹ بنا کر کے لے کر کے آئیے کہ کتنے قتل ہوئے ہیں اور کتنی چوری ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ سعودی عربیہ کا بھی ڈاٹا لے کر کے آئیے، چارٹ بنا کر کے لے کر آئیے کہ کتنی چوری ہوئی ہے اور کتنے قتل ہوئے۔ وہ صاحب گئے اور ڈاٹا بنا کر کے لے کر کے آئے، چارٹ بنا کر کے لے کر کے آئے، تو دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ پچھلے 10 سالوں میں، اس وقت جب وہ چارٹ لے کر کے آئے تھے، کہ 10 سالوں میں ہر 10 منٹ میں ایک قتل ہے۔ امریکہ کے اندر پچھلے 10 سالوں میں ہر 1 منٹ کے اندر ایک قتل ہے، اور ادھر سعودی عرب کے اندر کل 15 قتل ایسے ملے جو قصاصاً قتل ہوئے۔ تو 15 ایسے مان لو جو ظلماً قتل ہوئے تھے، تو 30 آدمی قتل ہوئے 10 سالوں کے اندر، اور ادھر 10 سالوں میں ہر 10 منٹ کے اندر ایک قتل ہے۔ اور زنا کے اور چوری کے واقعات تو بے شمار تھے، اور ادھر سعودی عربیہ میں صرف ایک واقعہ ملا سنگساری کرنے کا، یعنی زنا کے نتیجے میں جو سزا نافذ ہوتی ہے اس کی سزا کا صرف ایک واقعہ ملا۔ تمام عورتوں کی کیا ہو گئی، صرف ایک قتل سے تمام عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے 15 قتل سے اکثر جتنے ہر منٹ میں قتل ہو رہا تھا اس سے کیا ہو گئے، لوگ محفوظ ہو گئے۔ تو شریعت کا اصل مقصد گناہوں سے روکنا اور جرموں سے روکنا ہے، اس لیے شریعت نے اتنی سخت سزائیں نافذ کر رکھی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنی شریعت میں سخت سزائیں ہیں نا، ان کے لیے ثبوت کے لیے شرائط بھی اتنے سخت ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے کہ چور کی سزا کے ثبوت کے لیے کب کس چوری کے اوپر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیا کیا شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، یہ ویڈیو ہے، آپ اس میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔